گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بیگم صفدر امان صاحبہ اور ان کے جو دو بھائی آنگلو بانگلو ہیں ان کی بدقسمتی دیکھیں، ان کی بدقسمتی کا عالم دیکھیں کہ مدینہ منورہ جیسے مقدس اور پاکیزہ سرزمین پہ بھی یہ رشوت ستانی کا بازار گرم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ وہاں پر بھی یہ لوگ خرید و فروخت انسانوں کے مزاج کی، انسانوں کی طبیعت کی، اپنے ویسٹرن مفادات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مجرمانہ مفادات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دھرتی ماں سے بے وفائی کے جرم میں پکڑے جانے سے بچنے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ جیسی پاکیزہ سرزمین پہ بھی ایک جج کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی اور 50 کروڑ روپے کی آفر کی۔ پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز، آخری پریس کانفرنس میں بیگم صفدر امان صاحبہ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ اور خصوصاً پاکستان کے ریاستی اداروں کو اس انداز سے ملائن کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے والد محترم قیدی نمبر 420 کوٹ لکھپت جیل، ان کو سزا دلوانے کے لیے جج کو بلیک میل کیا گیا، لیکن ارشد ملک صاحب کے اعترافی بیان کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ویڈیو بنوانے کے لیے اور قیدی نمبر 420 کے حق میں بیان دلوانے کے لیے اسی بیگم صفدر امان صاحبہ نے اسی سسیلین مافیا کے ایک گروہ اور ایک خاندان کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، اسی گاڈ فادر مافیا کے ایک خاندان کے فرد ہونے کے ناطے سے بیگم صفدر امان صاحبہ نے ایک اسی جج کو بلیک میل کرنے کے لیے کتنا بلو دا بیلٹ میاں طارق نامی ملتان کے ایک شخص کے ذریعے سے اس بیچارے کی ایک انتہائی گندی بلو دا بیلٹ جو ہے وہ مووی بنائی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مافیا کیا کرتا ہے؟ میں پوری پاکستانی قوم سے سوال پوچھوں گا، مافیا یا خریدتا ہے یا ایلیمینیٹ کرتا ہے؟ اپنے مقصد کو پروان چڑھانے کے لیے مافیا یا تو بندوں کو خریدتا ہے، جو نہ خریدے جائیں انہیں ایلیمینیٹ کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا بیگم صفدر امان صاحبہ نے اتنے بلو دا بیلٹ جا کر جو یہ حرکت کی، کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا ان کی مینٹیلٹی کا، ان کی ذہنیت کا، ان کے کردار کا، ان کے اخلاق کا، ان کی ایپٹیچیوڈ کا؟ ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، فیاض الحسن چوہان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کورٹ نے ٹیسٹیفائیڈ، ریکٹیفائیڈ، ویریفائیڈ، پیوریفائیڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ وہ اس کو بچانے کے لیے اس نے ریاستی اداروں کو، عدالتی اداروں کو اور پوری دھرتی ماں کو اور ریاست کے اندر جو ہے وہ جو بھونچال برپا کرنے کی اور اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی، تو اس کو ہم لوگوں کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں۔ اور کل کے جو ہے وہ اعتراف حلفی بیان کے بعد ہر بندہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ عورت بیگم صفدر امان صاحبہ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے اور اپنے چھوٹے انٹرسٹ کے لیے اور اپنے نیگیٹو انٹرسٹ کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے، جنہوں نے ایک جج کی ویڈیو بنوائی اپنی سپرویژن کے اندر، اور جو ویڈیو بنوائی وہ کوئی مرد بھی جو ہے وہ کم از کم یہ حرکت نہیں کر سکتا جو ایتھکس، ویلیوز اور دینی، اخلاقی اور اچھے خاندان کا بیک گراؤنڈ رکھتا ہو۔ تو بس یہ چیز سمجھانے لگے ہوئے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، آپ نے بلو دا بیلٹ ویڈیو کی بات کی، کیا گن پوائنٹ پہ وہ ویڈیو بنائی گئی؟ کیا جج صاحب کا وہ انوسینٹ ہے جنہوں نے وہ کام کیا؟ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو شرمناک ہے، سر جج صاحب کا بھی کردار یہاں پہ مشکوک ہے؟ کیا یہ کلیئر کر دیں کہ گن پوائنٹ پہ ویڈیو بنائی تھی یا وہ اپنے ہوش و حواس میں میں نے آپ کو شروع میں ایک سوال یہ ہے کہ عام لوگ، عام شہری جس کا کسی سیاسی جماعت سے یا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ وفاق میں صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، یہاں صبح سے لے کے شام تک ملک کے اہم ترین اداروں کو جو ہے متنازع بنایا جاتا ہے، سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی ہو یا جہاں پہ آپ کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں کہ اہم ترین اداروں کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیں، بابر صاحب نے پہلے یہ سوال پوچھا تھا، سلطان شاہ صاحب آپ نے اور عثمان صاحب آپ نے پوچھا ہے، تو میں عدالت کا جو ہے سپوکس پرسن نہیں ہوں۔ باتیں آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہیں۔ میں آپ کے سوال کے ساتھ 1% بھی ڈینائی نہیں کر رہا، نیگیٹ نہیں کر رہا، اپوز نہیں کر رہا، ڈس ایگری نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو عدالت
نہیں کرنا. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ پھر ان کی جو اپر عدالت ہے, ہائر عدالت ہے, انہوں نے ایکشن لے لیا, انہوں نے ان کو برطرف کر دیا. یہ ان کا ایک سسٹم ہے, اس پہ میں کچھ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ عدالتی نظام ہے. ہاں سوال ہے, جس طرح آپ جج صاحب کی صفائی میں آگے کیا نہیں صفائی پہ نہیں آیا, صفائی پہ نہیں آیا, صفائی پہ نہیں آیا. آپ صبح غلام سید خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو ساشی کمان صاحبہ نے بھی جج ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جس آپ ایفیڈیوٹ کی بات کر رہے ہیں اس ایفیڈیوٹ کو بیس بنا کے کیا آپ انہی جج صاحب کو بحال کرنے کے لیے نہیں ناٹ ایٹ آل. دیکھو میں نے آپ کو بتایا میں اوائڈ کر رہا ہوں. آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ میں جوڈیشری کے سوالات کو, کیونکہ جوڈیشری آزاد ہے, جوڈیشری آزاد ہے, جوڈیشری عثمان بھائی ایک منٹ, بات یہ ہے جوڈیشری آزاد ہے. جوڈیشری نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر لی, لاہور ہائی کورٹ نے ریکمنڈیشن بھیج دی اوپر, اس ریکمنڈیشن کے تناظر کے اندر ان کو وہاں سے برطرف کر دیا احتساب عدالت کی سیٹ سے. وہ اپنا جوڈیشری کام کرے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ بات کروں جو پولیٹیکل ہے, جو پولیٹیکل سینیریو میں آتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سے میں جان کے اوائڈ کر رہا ہوں کیونکہ وہ عدالت کی جوسڈکشن کے اندر چیزیں آتی ہیں جو موٹی موٹی سمجھ آ رہی ہیں آپ کو, مجھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. جی عزیز الوی صاحب, اداروں کے بارے میں آپ نے جواب نہیں دیا کہ اداروں کو اس قدر متنازع بنا دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی ایک لفظ یا سوشل میڈیا پہ دے, اس کے خلاف کوئی FIA متحرک ہو جاتا ہے, جو صبح سے لے کے شام تک اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. دیکھیں بابر صاحب, پروویژن پوری موجود ہے عدالتوں کے پاس. اب دیکھنا 19 تاریخ کو ملکہ جال سازی بیگم صفدر امان صاحبہ کو واپس جناب بلا لیا انہوں نے, ٹھیک ہے جی, اسی پریس کانفرنس اسی ویڈیو کے تناظر میں. وہ ساری کے سارے معاملات سپریم کورٹ, احتساب عدالت اور نیب ان کے پاس قانون موجود ہے, اس قانون کے تحت وہ سارا چیک اینڈ بیلنس کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا. ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, پاکستان کے اندر اس وقت موجودہ صورتحال میں تمام ادارے, چاہے وہ پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے, پاکستان کے سروائیول کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کے تمام ادارے پولیٹیکل ہوں یا نان پولیٹیکل ہوں, وہ ایک پچ پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں, ایک صفحے پہ ہیں, ایک سطر پہ ہیں, ایک لائن میں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی دو آرا کیا ملک کو بچانے کے لیے. ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی دھینگا مشتی جس کا فائدہ ملک دشمن طاقتیں اٹھائیں, یا ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل کوئی ایسا طوفان بدتمیزی جو بیگم صفدر امان صاحبہ مچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں اداروں کے خلاف, ملک کے جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیکورم کے خلاف, جوڈیشری کے ڈیکورم کے خلاف, کوئی اس کو کامیاب انشاءاللہ نہیں ہونے دے گا. 22 کروڑ عوام اپنے اداروں کے بالکل ساتھ کھڑی ہے. جہاں تک حکومت کی چھوٹی موٹی غلطیاں خامیاں ہر حکومت کرتی ہے, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, ہو بھی رہا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ریاست کو داؤ پہ لگا دیں, یہ نہیں ہوگا کہ اپنی پاک فوج کو, کہ جس کے سر صدقے آج میں اور آپ سکھ اور چین کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی عزت کو داؤ پہ لگا دیں. یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ, پاکستان کی ہائی کورٹ, پاکستان کی عدالتوں کی عزت اور وقار کو ہم ڈیمیج کر دیں. یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی حکومت کو انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پہ ہم کوئی ملائن ہونے دیں. یہ نہیں انشاءاللہ ہوگا. جی عزیز صاحب, میڈیا نے بڑا ساتھ دیا آپ لوگوں کا, ایک تیسری پارٹی پر تحریک انصاف سامنے آئی, لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر ایک عدم برداشت کا جو رویہ سامنے آیا ہے کہ میڈیا پہ لوگوں کے جو انٹرویوز ہیں وہ باقاعدہ روکے جاتے ہیں. پچھلے دن آپ دیکھیں مریم نواز کی انٹرویو روکے گئے, اور دیگر کئی لوگوں کے جو انٹرویوز ہیں وہ روک دیے جاتے ہیں. کیا میڈیا پہ ان کا موقف جو ہے زمانے سے بھی آپ لوگ رکھتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت نے نہیں روکا, پیمرا نے روکا. پیمرا آزاد ادارہ ہے, ٹھیک ہے جی. پاکستان کے اندر آگرا, پیمرا, نیپرا, یہ سارے جناب اٹونومس باڈیز ہیں, آزاد ادارے ہیں. دوسرا مجھے ایک چیز بتائیں, دنیا کے کسی ملک میں سزا یافتہ مجرم ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف کہیں پہ بولنے کی اجازت ہے؟ سزا یافتہ مجرم تو دور کی بات, آپ مجھے عام جو غیر سزا یافتہ بھی ہو کسی ملک کے اندر آپ جائیں نا, آپ قطر کے اندر, سعودی عرب کے اندر, دبئی کے اندر, امریکہ کے اندر, انڈیا کے اندر آپ جائیں جا کے ذرا مجھے کوئی مثال دے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیمرا اگر روک رہا ہے
تو وہ اپنے روز اور اپنے اصولوں کے مطابق آزاد ادارہ ہے، اس کے مطابق ہوگا. جی جناب. اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے جی آج جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اس کامیاب ترین ہڑتال کر کے عوام نے حکومت کے خلاف ووٹ دیے. دیکھو ہماری زندگی بھی ساری، آپ تو میرے گھر کے بھیدی ہیں سارے جناب، میرا اپنا شہر ہے، 38 سال گزر گئے ہیں یہی ہڑتالیں کھیلتے ہوئے گزرے ہیں. یہ چیز نہیں ہوتی. تاجروں کے کچھ سینٹیمنٹس ہیں اور ان کے جو پرسنل گرجز ہیں، کولیکٹیو گرجز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کچھ ٹھیک بھی ہوں گے ان کے معاملات. یہ گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ جو ہے نا وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کچھ چیزوں کو نیگیٹو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. اب کل پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ رکھی، وہاں پر میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ بات آئی جی روٹی کے آٹے کے اوپر یہ ٹیکس لگ گیا ہے. اور مجھے بائی چانس صبح میں بڑے دنوں بعد پنڈی آیا تو اچھا خاصا رش تھا میرے گھر میں دفتر میں، تو جو آئے وہ کہ جی 17% آٹے پہ ٹیکس لگ گیا جی، بڑا ظلم ہو گیا. اچھا مجھے بھی ذہن میں یہ سوال تھا یہ چیز. میں نے وہاں جا کے پوچھا، شبر زیدی صاحب بیٹھے تھے، رزاق داؤد صاحب بیٹھے تھے، حماد اظہر صاحب، خان صاحب کے سامنے بات آئی تو تینوں نے کہا کہ 1% بھی کوئی ٹیکس آٹے کے اوپر نہیں لگا. پھر اگلی کلیریفیکیشن انہوں نے یہ دی کہ تندوروں کے اوپر بجلی اور گیس کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا انکریمنٹ نہیں ہوا، کوئی ان کے چارجز میں اضافہ نہیں ہوا. یہ ساری کی ساری ایک آپ کی جو آل پاکستان لٹ مار ایسوسیشن ہے نا، جس کا میں نے نام دیا ہوا ہے، جنہوں نے ایک راہزن کمیٹی بنا کر جناب الیکٹڈ چیئرمین سینٹ کے خلاف نان الیکٹڈ راہزن کمیٹی وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہی ہے. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ہے، جنہیں کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. ڈرامے باز ہے سارے، یہ دھوکے باز اور ڈرامے باز. اپنی بات ہو تو آپ کرے تو رام لیلا، کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا. ٹھیک ہے نا جی. دیکھو جی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو یہ جو چیئرمین سینٹ ہیں کیا یہ ووٹ لے کے نہیں بنے؟ اور ان کے خلاف فیصلہ کون کر رہا ہے؟ تحریک عدم اعتماد کا راہزن کمیٹی، سارے کے سارے نان الیکٹڈ، ایبسلیوٹلی نان الیکٹڈ، وہ جناب فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ ڈرامے بازیاں یہ آل پاکستان لٹ مار ایسوسیشن کر رہی ہے کہ جناب آٹے کا یہ ہو گیا، روٹی کا یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. کسی قسم کی کوئی فوڈ آئٹمس کے اوپر اور آٹے کے اوپر کوئی کسی قسم کا نیا ٹیکس نہیں لگا. تو یہ انتظامیہ کی غفلت ہے کہ روٹی کا اس میں جو ہے یہ پشاور میں جو ہے پہلے روٹی 10 روپے کی تھی، ابھی 15 روپے کی. یہ 2 دن پہلے جو ہے دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو ہے، میں بتاتا ہوں آپ. دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو فالٹس ہیں. بابر صاحب یہی سوال پوچھنے لگے تھے. یہ جسے کہتے ہیں نا گراؤنڈ لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ، یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کریں. اور کل خان صاحب نے بڑی سختی سے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ فوری طور پہ ان چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. غریب عوام اور مڈل کلاس عوام کے اوپر کم از کم ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہو. آخری سوال جی. یہ بتا دیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا لیکچر پڑھا، اس سے پہلے بھی آپ حصہ نہ کرنا یار، لیکچر نہیں جانا. آپ کہہ رہے ہیں کہ تسلیم مافیا ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ نے کہا. سپریم کورٹ نے کہا جب آپ نے آزادی مارچ کا دھرنا دیا تھا اس ٹائم شلواریں لٹکائی گئی تھی سپریم کورٹ نے، آپ کو اس ٹائم عدلیہ کا وقار موجود ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ویڈیو کے اوپر، آپ اثر انداز ہو رہے ہیں جج کے کیس کے اوپر، مریم نواز ان لوگوں کے کیس کے اوپر. تو کیا کہیں گے، کیا آپ واقعی اور وزارت قانون نے جو نوٹیفکیشن اس کو عہدے سے ہٹایا ارشد ملک صاحب کو، کیا سمجھتے ہیں کہ ارشد ملک صاحب کو قصور ہے اس وجہ سے ہٹایا گیا؟ اچھا اب پہلی چیز تو یہ ہے، آپ مجھے اپریشیٹ کریں گے کہ عدالت کے حوالے سے جو سوال پوچھا میں نے اس کو اوائڈ کیا، اور الٹا آپ نے میرے اوپر کرٹیسزم کیا کہ آپ اس کو کیوں اوائڈ کر رہے ہیں. وہ میں اسی وجہ سے اوائڈ کر رہا تھا کہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کے تناظر میں. دوسری چیز، وزارت قانون نے اس کو نہیں کیا، اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی خدمات واپس بھجوا دی ہیں اور انہوں نے پورا پروسیس کیا. ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو ویری